پاکستان امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات چاہتا ہے۔ ان تعلقات کو چین کے ساتھ دوستی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ امریکہ ثالثی کرے تو پاکستان بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا العربیہ ٹی وی کو انٹرویو اور نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا ڈیفالٹ کے خطرے کو دفن کر دیا۔ ہمارا ہدف پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہے۔ ہم نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، بھارتی پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ بھارت کی بوکھلاہٹ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ مزید کہا فلسطین اور کشمیر کے مسائل کا حل ناگزیر ہے، اقوام متحدہ اور OIC کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق 2 روزہ کانفرنس کل نیو یارک میں ہوگی۔ ہم چین کے بہت قریب ہیں، امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں۔ ہماری پاکستان کی بیٹی کو اوول آفس میں ڈسکشنز ہوئی ہیں میاں نواز شریف صاحب کی۔ ہم نے پوری کوشش کی، خط لکھا جو بائیڈن صاحب کے جاتے ہوئے، وہ جو جاتے پارڈن کرتے کہ وہی ہو جائے۔ یو کین سی دی سنسیئرٹی آف دس گورنمنٹ۔ ہمارا ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم کرتے رہیں گے۔ ہماری پالیسیز ویری کلیئر، 2 ٹوک ہے، اس میں کسی کو اپنی نئی ٹوسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے، رہائی کی کوششیں جاری رکھیں گے، یہی بات دہرائی تھی۔ اگر کسی کو انگریزی سمجھ نہیں آتی تو میرا کیا قصور ہے؟ اسحاق ڈار کی وضاحت۔ کہا عافیہ صدیقی پر ہمارا موقف واضح ہے، ہم نے ان کی رہائی کے لیے سر توڑ کوششیں کی، جو بائیڈن کے جانے سے پہلے بھی معافی کی درخواست کی۔ کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ ہم نے کوشش نہیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات۔ محسن نقوی کی وزیر اعظم کو بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی وزیر ہوا بازی کو زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام اور گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی کا مظفر آباد کا مختصر دورہ۔ میجر سید رب نواز گیلانی شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ کہا شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ریاستی حکومت اور افواج پاکستان قوم کے ہر سپاہی کے ساتھ کھڑی ہے۔ زائرین کے بذریعہ سڑک ایران عراق سفر پر پابندی عائد، زیارت اربعین کے لیے صرف فضائی سفر کی اجازت ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے زائرین کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی ہے، پروازوں میں اضافہ کر کے زائرین کو زیادہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ دوسری جانب PIA نے اربعین کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ PIA کی پاکستان سے نجف کے لیے خصوصی پروازیں 8 اگست سے 11 اگست تک چلائی جائیں گی۔ راولپنڈی میں خاتون کے قتل کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ مقتولہ کے دوسرے شوہر عثمان نے گزشتہ رات خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عثمان اور خاتون نے نکاح کے دستاویزات بھی سامنے آ گئے۔ خاتون نے مظفر آباد میں 12 جولائی کو عثمان سے نکاح کیا تھا۔ سسر الیاس نے کہا کہ ہم نے لڑکی کو اس کی فیملی کے حوالے کر دیا۔ 2 دن بعد قتل کا پتہ چلا۔ نکاح کے 4 دن بعد 10 لوگ ہمارے گھر اسلحے سمیت داخل ہوئے۔ مقتولہ نے عدالت سے تحفظ بھی مانگا تھا۔ پولیس کے مطابق واقعے سے قبل جرگے کے سربراہ عصمت اللہ نے خاتون کے قتل کا حکم دیا۔ ملزم نون لیگ کا مقامی رہنما عصمت اللہ کی سرعام ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل، ویڈیو میں گولیاں چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ موسیٰ خیل میں قبائل سردار کا جرگوں میں لڑکیوں کے رشتے پر پابندی کا اعلان۔ سردار تیمور شاہ نے رسم بنی سوارا جیسی روایات کو غیر اسلامی قرار دے دیا۔ کہا کسی مرد کے جرم کی سزا لڑکی کا رشتہ دینا غیر انسانی عمل ہے، ایسے فیصلے انسانیت آئین اور اسلامی اصولوں کے منافی ہیں۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے قبائلی فیصلوں کا نوٹس لیں، جرگوں کو قانون کے دائرے میں لانے کا وقت آ گیا ہے۔ قبائلی مشران نے بھی سردار تیمور شاہ کے فیصلے کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل فلسطینیوں کو بھوکا مارنے پر تل گیا، غزہ تک خوراک اور امداد لے جانے والی کشتی پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی فورسز نے کشتی میں سوار یورپی یونین کے رکن پارلیمنٹ سمیت 12 ملکوں کے 21 کارکنوں کے عملے کو اغوا کر لیا۔ کشتی منتظمین کی لائیو ویڈیو میں اسرائیلی فوجیوں کو زبردستی کشتی پر چڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ قبضے سے قبل کشتی پر سوار ایک خاتون رکن نے ایکس پوسٹ میں لکھا، اسرائیلی فوج پہنچ گئی ہے، ہم اپنے فون سمندر میں پھینک رہے ہیں، غزہ میں قتل عام بند کرو۔ امریکی نژاد فلسطینی وکیل ہویدا اعراف اسرائیلی فوج کے سامنے ڈٹ گئیں۔ کہا غزہ کی ناکہ بندی عالمی قانون کی خلاف ورزی اور جنگی جرم ہے،
ہماری کشتی سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اسرائیلی بحریہ کے پاس امدادی کشتی روکنے یا قبضے کا کوئی قانونی اختیار نہیں۔ عالمی دباؤ کام کر گیا، اسرائیل غزہ میں امدادی سامان پہنچانے کی اجازت دینے کے لیے تیار۔ مصر سے امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ درجنوں ٹرک رفح کراسنگ سے گزرتے ہوئے غزہ جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ میں امداد پہنچانے والے اقوام متحدہ کے قافلوں کے لیے ہیومینیٹیرین راہداری بنائی جائے گی۔ غزہ کے گنجان آباد علاقوں میں امداد پہنچانے کے لیے انسانی ہمدردی پر جنگ میں وقفہ کیا جائے گا۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غزہ میں فضا سے امدادی سامان کی ترسیل شمالی غزہ میں فلسطینی ذرائع نے تصدیق کر دی۔ غزہ پر بھوک اور موت کے ڈیرے، غذائی قلت اور بھوک سے شیرخوار بچوں سمیت مزید 6 افراد دم توڑ گئے۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں مزید 53 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 42 فلسطینی بھی شہداء میں شامل۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے غذائی بحران کو خطرناک قرار دے دیا۔ کہا فلسطینیوں کی بڑی تعداد غذائی قلت کے باعث چلتی پھرتی لاشیں بن چکی ہے۔ غزہ میں ہر 3 میں سے 1 شخص کئی دن کا بھوکا ہے۔ فلسطینی ڈاکٹر ابو مغاصب کا کہنا ہے کہ غذائی قلت کے باعث وہ 2 روز میں صرف 1 بار کھانا کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ اٹلی اور برطانیہ کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا عندیہ۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حامی ہے، مگر یہ اقدام وسیع امن منصوبے کا حصہ ہونا چاہیے۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی بولیں فلسطین کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، مگر اس سے قبل بطور ریاست اس کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم کا فرانس اور جرمنی کے سربراہوں سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ میں فضا سے امداد پہنچانے کے منصوبے پر بات چیت۔ کہا غزہ کے شدید زخمی اور بیمار بچوں کو طبی امداد کے لیے برطانیہ لائیں گے۔ غزہ میں خوراک کو جنگی ہتھیار بنانے پر دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ یورپ میں مصر کے سفارت خانوں کے باہر احتجاج، رفح کراسنگ فوری کھولنے کا مطالبہ۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں شہریوں کی بڑی تعداد کا مصر کے سفارت خانے کے باہر احتجاج۔ فن لینڈ، جرمنی اور ہالینڈ میں بھی احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں احتجاج پر مصری سفارت خانے نے دروازے بند کر دیے۔ مظاہرین کا عالمی برادری سے اسرائیلی بربریت ختم کرانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خوراک کو ہتھیار بنانے پر اسرائیل کی شدید الفاظ میں مذمت۔ کہا فلسطینی بچوں اور خواتین کے لیے امدادی سامان کی ترسیل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے غزہ متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیجنے پر جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کی تعریف کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے فلسطینی رہنماؤں کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا وزیر اعظم غزہ میں جنگ بندی اور غذائی امداد کی فراہمی کے لیے قائدانہ کردار ادا کریں۔ کل سے مونسون کے نئے اسپیل کی انٹری، مونسون بارشوں سے 24 گھنٹوں میں مزید 6 افراد جاں بحق۔ NDMA کے مطابق بارشوں سے پنجاب میں 2، بلوچستان میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مختلف حادثات میں 22 افراد زخمی ہوئے۔ 26 جون سے اب تک ملک بھر میں 271 افراد جاں بحق اور 655 زخمی ہو چکے۔ چشمہ بیرات سے نکلنے والا 4,33,000 کیوسک کا سیلابی ریلا لیا کے نشیبی علاقے میں پہنچ گیا۔ 20 سے زائد بستیاں ڈوب گئیں، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، زمینی راستے منقطع۔ پنجاب بھر میں سیلاب کے باعث مختلف اضلاع میں 120 موضع جات جزوی طور پر زیر آب۔ بھکر، کوٹ ادو، ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور رحیم یار خان کی بستیاں متاثر۔ جھنگ اور میاں والی میں کئی دیہات زیر آب۔ کشمور کے قریب دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ۔ گڈو بیراج پر درمیانی درجے کا سیلاب برقرار، راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر سپل ویز پھر کھول دیے گئے۔ بنو کے تھانہ میریان کی حدود میں دہشت گردوں کی بڑی تعداد میں موجودگی کی اطلاع، پولیس کی بھاری نفری علاقے میں تعینات۔ دہشت گردوں کا کسی بڑی کارروائی کے لیے شہریوں کو بطور ڈھال استعمال کرنے کی پلاننگ کا انکشاف۔ دہشت گرد گزشتہ رات مقامی آبادی سے زبردستی چندہ اکٹھا کرتے رہے ہیں۔ مقامی افراد اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ پولیس شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔